آب زمزم کا پانی مسجد نبوی میں بھی عام ملتا ہے اور حجاج کرام یہ پانی دنیا بھر میں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ جدید طبی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ آب زمزم میں ایسے معدنیات اور نمکیات موجود ہیں جو انسان کی غذائی طبی ضروریات کو بڑے اچھے طریقے سے پورا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آج کی ویڈیو آب زمزم کی تاریخ کے بارے میں ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال ہو گئی، تب تک آپ کی اولاد نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا مانگی کہ ہے میرے رب، مجھے نیک و صالح اولاد دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا بہت مقبول ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹا دیا جو آپ کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ سے ہوئے، تو ان کا نام آپ نے اسماعیل رکھا۔ پھر آپ کو اللہ نے وحی کے ذریعے حکم دیا کہ ہے ابراہیم، اپنی بیوی ہاجرہ اور شیرخوار بچے اسماعیل کو عرب کے ریگستان میں چھوڑ آؤ۔ یہ علاقہ بے آباد تھا، یہاں کوئی آبادی نہ تھی۔ پھر حضرت ابراہیم اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کر اسی جگہ لے آئے جہاں آج کعبہ ہے۔ ان کو ایک تھیلی کھجور اور ایک مشکیزہ پانی دے کر آپ چل پڑے۔ تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ آپ اس ویران جگہ چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، تو حضرت ابراہیم کو جانے دیا۔ جب حضرت ابراہیم چلتے چلتے اتنے دور آ گئے کہ آپ کی بیوی اور بچہ آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، میری بیوی اور میرے بچے کی حفاظت کرنا اور ان کو رزق دیتے رہنا۔ حضرت ہاجرہ اللہ کی رضا میں راضی ہو گئیں۔ زاد راہ بھی مختصر تھا، اگلے ہی دن وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ننھا بچہ ساتھ ہے، خود کے لیے انسان تکلیف اٹھا لیتا ہے، لیکن بچے کو بھوکا پیاسا دیکھ کر ماں کی ممتا بےتاب ہو گئی۔ پانی کی تلاش میں کبھی صفا سے مروہ اور کبھی مروہ سے صفا پہاڑیوں میں چکر لگاتی، اسی طرح 7 چکر لگا کر نڈھال ہو گئیں۔ اسماعیل کی طرح رخ کرتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ ان کی ایڑیاں رگڑنے سے چشمہ جاری ہو گیا ہے، پانی پوری قوت سے ابھر رہا ہے۔ فوراً کہتی ہیں زم زم، اور چشمے کے اطراف میں پتھر رکھ دیتی ہیں اور اپنی اور بچے کی پیاس بجھاتی ہیں۔ کچھ دنوں بعد وہاں سے ایک قافلہ گزرتا ہے اور وہ زمزم کو جاری دیکھ کر وہاں آباد ہونے کی اجازت مانگتا ہے، اور یوں مکہ شہر کی بنیاد پڑتی ہے جہاں لاکھوں عازمین و حج عمرہ کے لیے ساری دنیا سے آتے ہیں، جہاں اب بلند و بالا عمارتیں بھی ہیں مگر بیت اللہ کی کشش کے آگے کچھ بھی نہیں۔ آب زمزم مسجد حرام میں خانہ کعبہ کے جنوب مشرق میں تقریباً 21 میٹر کے فاصلے پر تہخانے میں واقع ہے۔ یہ کنواں وقت کے ساتھ ساتھ سوکھ گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب نے اشارن خداوندی سے دوبارہ کھدوایا، جو آج تک جاری و ساری ہے۔ آب زمزم کا سب سے بڑا دہانہ حجر اسود کے پاس ہے۔ 1953 تک تمام کنوؤں سے پانی ڈول کے ذریعے نکالا جاتا تھا، مگر اب مسجد حرام کے اندر اور باہر مختلف مقامات پر آب زمزم کی سبیلیں لگا دی گئی ہیں۔ آب زمزم کا پانی مسجد نبوی میں بھی عام ملتا ہے اور حجاج کرام یہ پانی دنیا بھر میں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ جدید طبی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ آب زمزم میں ایسے معدنیات اور نمکیات موجود ہیں جو انسان کی غذائی طبی ضروریات کو بڑے اچھے طریقے سے پورا کرتے ہیں۔ حکومت سعودی عرب نے اس بات کا اہتمام کر رکھا ہے کہ ہر 4 گھنٹے کے بعد زمزم کے پانی کا جدید ترین لیبارٹریوں میں ہر لحاظ سے معائنہ کیا جاتا ہے، اور ان تحقیقات کے نتیجے میں آب زمزم کے بارے میں بے شمار انکشافات ہو رہے ہیں۔ آب زمزم کی کیمیائی اور تحقیقات اور طبی مطالعے سے معلوم ہوا ہے کہ ان میں وہ اجزاء شامل ہیں جو معدہ، جگر، آنتوں اور گردوں کے لیے بالخصوص مفید ہیں۔ جب تم آب زمزم پیو تو قبلہ رخ ہو جاؤ اور بسم اللہ پڑھو، 3 سانس میں پیو اور اچھی طرح سیراب ہو کر پیو۔ جب پی چکو تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو۔ زمزم اچھی طرح سیراب ہو کر نہ پینے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بے شک ہمارے اور منافقین کے مابین یہ فرق ہے کہ منافقین آب زمزم سے سیراب نہیں ہوتے ہیں۔ آب زمزم سے استنجا کرنا اس طرح کپڑے یا بدن
میں لگی ہوئی کسی ناپاکی اور غلاظت کو صاف کرنا مکروہ ہے، حتیٰ کہ بعض علماء نے اس کو حرام لکھا ہے۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں۔